أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذابات میں مبتلا کر رہے تھے اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرعون بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے اعمال اور ان کے اندر جب برائیاں پیدا ہوئی، اللہ کی طرف سے فرعون ایک بادشاہ مسلط ہوا مصر کا، اس نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، آخری درجے کا ظلم کیا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا اور گدھوں کی طرح سے ان سے کام لیتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت آیا کہ کسی کاہن نے، نجومی نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس خبر کے ملنے کے بعد فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف فرعون جو ہے ویسے بھی ان کو غلام بنائے ہوئے تھا، طرح طرح سے ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی اور ظلم و ستم کا جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اوپر سے ایک اور مصیبت آ گئی کہ اب جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ فرعون کے حکم کی وجہ سے ہزاروں بچے جو ہے ذبح کر دیے گئے اور ان کی ماؤں کی گود میں یہ سب کچھ ہوا۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا اس گھر میں ماتم ہو جاتا تھا، جیسے جو ہے عید کے موقع پر بکری اور جو ہے بیل ذبح کیے جاتے ہیں، ویسے جو ہے انسانوں کو جو ہے ذبح کر دیا گیا بکروں کی طرح سے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ان سب کے باوجود اللہ نے جو ہے جن کو پیدا کرنا تھا ان کو تو اللہ نے پیدا کیا، ان کی حفاظت بھی کی۔ تو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو ہے فرعون کے عذاب سے ان کو بچایا، اور پھر ایسے خالی بچایا ہی نہیں بلکہ جو ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر جو ہے تمہارے لیے یعنی دریا کو جو ہے پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور تمہارے سامنے تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ پھر آخر میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو ہے یعنی پرورش خوش فرعون کے محل میں کی، اس کا قصہ جو ہے آگے یعنی کچھ دور آئے گا اس کی تفصیلات۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور خود فرعون کے گھر میں ان کی حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات دینے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے، راتوں رات اندھیرے میں نکلے تھے، تو
پھر راستے میں جو ہے راستہ بھٹک گئے اور ہوا یہ کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے جو ہے دریا ہے، بحر قلزم ہے یا بحر احمر ہے. تو اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے معجزاتی طور پر اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس دریا سے پار کرایا، اور فرعون کو ان کے سامنے جو ہے جو ان کا دشمن تھا، ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس کے ظلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. تو اس نعمت کی وہ اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی یعنی کتنا بڑا احسان کیا، کیسے کیسے ظلم سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور کیسے اللہ نے تمہاری مدد کی. ان سب کو یاد کرو اور پھر اس کے شکر کے طور پر جو ہے اللہ نے تم سے جن باتوں کا مطالبہ کیا اس کو پورا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نجات دلائی تھی وہ کوئی 1-2 دن کا مسئلہ نہیں تھا یا کچھ مہینوں کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں تک بنی اسرائیل نے فرعون کو جھیلا تھا، فرعون کے ظلم کو سہا تھا. پھر کتنے سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے یہ یعنی مدد آئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی. بہرحال آزمائش کا ایک دور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے پاس جتنا مقرب ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی، ایمان والوں کے ساتھ آج بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہر دور میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے. اور آزمائش جو ہے وہ کبھی جو ہے یعنی طویل بھی ہو سکتی ہے کچھ مدت کے لیے، لیکن بہرحال جتنی بھی جو ہے ہمیں لمبی لگے یا جتنا بھی وقفہ اس کا جو ہے بہت بڑا لگے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آخرت کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی ہیں. انسان کو جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جو بھی آزمائش آئے تو اس کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے یہ ہے ایمان والے کے لیے کہ ایمان والا صبر سے کام لے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جمع رہے اللہ کے حکم پر. اللہ کی مدد جو ہے ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہو کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو سے سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم لك أصبحنا ولك نسينا ولك نحيا ولك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.